معزز محترم محتشم سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج 9 فروری بروز منگل کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ النساء آیا نمبر 7 سے لے کر آیا نمبر 10 تک ہوگا۔ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا پچھلا مسئلہ سمجھ لیں، پیچھے چند مسائل بیان ہو چکے ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، بولیے۔ تمہارا باپ بھی ایک ہے، ابا آدم، اور تمہاری ماں اماں حوا بھی ایک ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ بیان ہوا تھا کہ تم یتیموں کا مال نہ کھاؤ۔ تیسرا مسئلہ یہ بیان ہوا کہ وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، یتیموں کے پاک مال کو خبیث مالوں سے تبدیل نہ کرو۔ اور آگے چوتھا مسئلہ یہ بیان ہوا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مال اپنے مالوں میں ملا کر بھی نہ کھاؤ۔ اور پانچواں مسئلہ یہ بیان ہوا کہ اگر تم یتیم بچیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، یعنی ان کے ساتھ اگر شادی کر کے تمہیں خطرہ ہے کہ ہم انصاف تو پھر جو تمہیں پسند ہے خواتین ان سے شادی کر لو۔ آگے پھر آیا تھا مثنا 2 وثلاثہ 3 ورباع 4۔ اور اگر تم عدل نہیں کر سکتے یا تمہیں خوف ہے کہ ہم پورا نہیں اتر سکتے تو پھر فواہدہ، پھر تم ایک پر ہی گزارا کر لو۔ اور اس میں چھٹا مسئلہ یہ بیان ہوا تھا کہ اوما ملکت ایمانکم، وہ جو تمہارے دانے ہاتھ کے قبضے میں ہے، یعنی تمہارے اختیار میں ہے، اس سے مراد لونڈیاں وغیرہ تھیں۔ اور چھٹا مسئلہ یہ بیان ہوا تھا کہ حق مہر اچھے طریقے سے دو، بولیے حق مہر اچھے طریقے سے۔ اور آگے 7واں مسئلہ اس میں یہ بیان ہوا تھا کہ جو ابھی نابالغ بے وقوف ہیں، بچے ہیں، ان کے حوالے ان کی جائیداد نہ کرو۔ اس کے بعد مسئلہ یہ بیان ہوا تھا کہ انہیں جو تم نے دینا شینا ہے بالغ ہونے تک وہ اچھے طریقے سے دو، اگر وہ زیادتی تو ان کو نہ کرنے دو، مگر وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اگر تمہیں اس سے کسی کام سے ان کو روکنا ہے تو ذرا اچھے طریقے سے روکنا ہے، اتنی سختی نہیں کرنی کہ وہ سمجھے کہ یہ ہمیں یتیم ہونے کی وجہ سے سختی کر رہا ہے۔ اس کے بعد مسئلہ یہ بیان ہوا تھا کہ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، جب تک وہ نکاح کی عمر کو یتیم نہ پہنچ جائے انہیں ذرا آزماتے رہو، کبھی پیسے دے کر دیکھ لو کہ خرچ کیسے کرتے ہیں، اس سے آپ کو ان کی عقل کا اندازہ ہو جائے گا۔ تو فرمایا وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، فرمایا کہ ان کے مال میں سے فضول خرچی نہ کرنا اور جلدی جلدی بھی نہ کھا جانا، اس خوف سے یہ کہ یہ کہیں بڑے نہ ہو جائے، اور بڑے ہو گئے تو پھر ان کو دینا پڑے گا۔ تو یہ سارے مسائل بولیے بیان ہو چکے ہیں۔ ایک اہم مسئلہ یہ بیان ہوا تھا کہ اگر یتیموں کو پالنے والا خود مالدار ہے تو پھر ان کے مال سے کھانے کی ضرورت ہے اپنے پلے سے۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اگر یہ مالدار ہے تو اس کو یتیموں سے کچھ بھی خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اگر یہ خود ہی غریب ہے تو فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو یہ معروف طریقے سے اس کو کھا لے تو کوئی حرج کی بات ہے، یعنی ان کا کوئی مال اپنے مال کے ساتھ ملا کے ان کی پرورش کر لے۔ اچھا، آخری مسئلہ یہ کل بیان ہوا تھا کہ جب تم یتیم بڑے ہو جائیں اور ان کو مال دینے لگو تو پھر کیا کرنا ہے، فَشْهِدُوا، کچھ گواہ بھی مقرر کر لینا، کچھ گواہ بھی، یعنی سب کے سامنے مال واپس لوٹانا ہے، اندر چھپ کے کنڈیاں لگا کے نہ دے دینا کہ وہ باہر جا کے پھر رولا ڈال دے کہ بھائی مجھے تو انہوں نے کچھ دیا۔ اچھا، یہ سارا کچھ بیان ہونے کے بعد آج آ رہی ہے آج کا درس۔ اب آپ کو ایک پچھلا خاکہ ذہن میں آ گیا، اگلا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ پہلے اس آیت کا ترجمہ سمجھیں، پھر عرب کا دستور سمجھیں، پھر شان نزول سمجھیں اور مسئلہ سارا نکھر جائے گا۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ، معافی چاہتا ہوں، لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ، مردوں کے لیے حصہ ہے، بولیے مردوں کے لیے حصہ ہے، مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ، اس میں سے جو چھوڑ جائیں ماں باپ، جو چھوڑ جائیں، ذرا سارے بولے نا جی، جو چھوڑ جائیں، یعنی ماں باپ کی فوتگی کے بعد ان کے ترکے سے ان کی وراثت میں مردوں کے لیے حصہ، بولیے ذرا،
حصہ ہے. آگے سنیے. والاقربون اور قریبی رشتہ داروں کے قریبی اقربون سب سے قریبی رشتہ دار. اور وللنساء نصیب اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے مما ترک الوالدانی جو چھوڑ گئے ہیں ماں باپ ترکا. والاقربون اور قریبی رشتہ دار جو ادھر سے ہے لڑکی والوں کی طرف سے اور ادھر لڑکے والوں کی طرف سے ان کا بھی مما کلا منہ او اکثر اس طریقے سے مما کلا منہ جو انہوں نے چھوڑا ہے وہ خواہ تھوڑا ہو او اکثر یا پھر زیادہ ہو. نصیبا مفروضہ یہ حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں. بولیے یہ حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں. اس آیت کا شان نزول سمجھے. ایک صحابی رسول تھے اوس بن قیس پڑھی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ انصاری تھے, یہ فوت ہو گئے. تو اب ان کی بیوہ کے پاس ان کی 3 چھوٹی بچیاں تھیں. بولیے 3 بچیاں چھوٹی. اب عرب کا دستور جو جاہلانہ تھا وہ یہ تھا کہ عورت کو تو حصہ دیتے ہی نہیں تھے. عورت کو تو حصہ. اب اگر عورت کی بچیاں ہیں تو ان کو بھی حصہ. بچوں میں سے اس کو ملتا تھا جو جوان ہوتا تھا. بولیے جو اور بہانہ کیا بناتے تھے کہ صاحب یہ حفاظت کر سکتا ہے. بولیے یہ مال کی حفاظت ہے کر سکتا ہے. اگر چھوٹا بچہ ہے لڑکا ہے تو لڑکے کو بھی نہیں دیتے تھے. لڑکا بڑا ہو لڑاکو ہو جنگجو ہو تو دے دیتے تھے. اور اوپر معاشرے میں کیا کہتے تھے یہ سیاڑا بندہ ہے جی. حالانکہ حقیقت ہے کہ اندر لترا دا ڈر ہوتا سی. اندر کی سی لترا دا ڈر. بولیے لترا دا کہ بھئی یہ کتے سانو سیدھا ہی نہ ہو جائے, سانو لمبا ہی نہ کر لائے, یا باہر کسی جاندے پہ دی دھوڑی نہ لا چھڑے. اس ڈر سے وہ دے دیتے تھے. اب یہ جو صحابی کی بیوہ تھی ان کے پاس تو 3 چھوٹی بچیاں تھیں. اگرچہ ایک بچی بڑی تھی اور اس کا انہوں نے کہا بھی کہ تم اب وہ جو لڑکے کے بھتیجے تھے وہ جوان تھے کڑیل تھے, انہوں نے آگے ساری جائیداد پہ قبضہ کر لیا اور ان کو معروم کر دیا. تو اس نے کہا کہ تم میری بیٹی سے رشتہ کر لو. انہوں نے کہا ہم تیری بیٹی سے رشتہ. تو یہ اپنی وہ 3 بچیاں لے کر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں آ گئی. اور اس نے اپنا مقدمہ حضور پاک کی بارگاہ میں عرض کر دیا. کہنے لگی یا رسول اللہ میری 3 بچیاں ہیں, میرا کوئی نہیں ہے, خاوند میرے فوت ہو گئے ہیں اور وہ مجھے کوئی حصہ دینے کو تیار ہے اور میری بچی کا رشتہ بھی نہیں لے رہے. اب بتائیے میں کہاں جاؤں. تو اس وقت تک تو ابھی آیتیں آئی نہیں تھی, یہ بار بار کہہ رہی تھی اور حضور خاموش تھے. تو عین اسی وقت جبریل امین یہ آیت لے کر آ گئے. ابھی تک یہ خاتون حضور کی بارگاہ سے گئی نہیں تھی کہ یہ آیتیں پہلے آ گئی. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں چند مسئلے بیان کر دیے. ایک تو یہ ہے کہ ترکے میں مردوں کا حصہ ہے. بولیے مردوں کا حصہ ہے. اب مردوں کا اور عورتوں کا کتنا ہے وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے اور وہ ہم کل انشاءاللہ اس پہ درس دیں گے. کہہ دو انشاءاللہ. آج صرف مسئلے کی ایک شرعی حیثیت واضح ہو رہی ہے اور وہ بڑے عجیب انداز سے کہ ماں باپ کے ترکہ سے مردوں کا حصہ. دوسرا مسئلہ والاقربون جو قریبی رشتہ دار. بولیے اب جو قریبی ہوں گے تو دور والوں کی چھٹی. بولیے دور والوں کی. مثلا ایک بندہ فوت ہوا ہے تو اس کا بیٹا ہے تو پھر پوتوں کو وراثت ہے. اگر ادھر اس کا بیٹا ہے نواسی ہے بیٹی ہے تو نواسوں کو وراثت ہے. یعنی دور والے پیچھے ہو جائیں گے اور قریب والے. جزاک اللہ. آپ سمجھ گئے نا یہ مسئلہ. یہ پہلا بیان ہو رہا ہے. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَيْنِ وَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ اور عورتوں کا بھی حصہ ہے. بولیے عورتوں کا بھی خبردار تم نے رحم کر کے دینے کی کوشش نہ کرنا. اللہ نے عورتوں کا حصہ رکھا ہے. بولیے عورتوں کا اللہ نے. آج تم یہ نہ سمجھو کہ کسی عورت کو احسان کر رہے ہیں. نہیں, اللہ کہتا ہے میں نے حصہ رکھا ہے. پر آج کل کی جو بے لگام عورتیں ہیں ان کو بڑا غصہ ہے. کہتی ہیں مردوں کی بڑی شان بیان ہوئی ہے. یہاں ہمارے ایک دوست ہیں سجاد حیدر گجر صاحب, ایم پی ہیں فاروق آباد کے. جب یہ پہلی بار ایم پی اے بنے تو انہوں نے ایک تقریب کی اپنے ایم پی اے ہونے کی خوشی میں. میں آج بھی ادھر ہی بیٹھا ہوا تھا, ابھی کھانا ان سے کھا کر آیا ہوں. تو انہوں نے میرا بیان کروایا. تو اس میں وہ چونکہ ان کی خواتین اور وہ سارے گھریلو اسی خوشی میں کہ ایم پی اے بنا ہے. تو میں نے اس بیان میں کہا بھئی اللہ تعالیٰ نے عزت قرآن میں صرف عورتوں کو عزت صرف اسلام نے دی ہے.
تو ایک خاتون تھی کو بہت پڑھی لکھی تھی، دنیا بھی پڑھی لکھی، وہ کہنے لگی کھڑے ہو کے مولانا صاحب کیا ہماری عزت اسلام نے اور آپ لوگوں نے دی ہے کہ آپ نے ہماری گواہی آدھی رکھی ہے اور مرد کی پوری رکھی ہے، اور مرد کا حصہ ڈبل ہے اور عورت کا حصہ سنگل ہے، آدھا ہے، تو کیا عزت دی ہے؟ میں نے اس کو پہلے تو وہ جواب دیا، میں نے کہا میری بہن وہ جو عورت کو گواہی آدھی رکھی ہے اس لیے کہ تم عدالتوں کے چکروں میں نہ پڑ جانا، تمہیں کچہریوں کے چکروں سے بچایا ہے، تمہیں کچہریوں کے چکروں سے، تم گھر کی دولت ہو گھر میں رہو، تمہارا کیا کام ہے عدالتوں میں جا کے گواہیاں دیتی پھرتی رہو، اللہ نے تمہیں بہت بڑی پھٹیک سے بچایا ہے۔ اور رہی بات یہ کہ جی مرد کو ڈبل ملتا ہے اور عورت کو آدھا ملتا ہے، تو میں نے کہا جی وہ جو آدھا ملتا ہے نا وہ بھی اصل میں مرد کا ہی تھا، وہ کس کا تھا؟ آپ نے آدھا ادھر سے بھی لے لیا اور خاوند کا سارا بھی، تو چوپڑیاں نالے دو ہو گئی ہیں۔ ہاں تیسرا ان کا سوال ایک بڑا عجیب تھا، وہ کہنے لگے کہ جی مرد قتل ہو جائے تو آپ مولوی لوگ کہتے ہیں، حالانکہ قرآن نے کہا ہے کہ اس کی دیت ہے پوری، بولیے اس کی دیت ہے پوری، اور عورت قتل ہو جائے تو دیت کتنی ہے؟ آدھی۔ یار بولے تو کرو، میں کوئی عدالت تو نہیں بیٹھا، میں مسئلہ ہی سمجھا رہے ہیں، تجھے انجی ڈر گئے ہو۔ اچھا تو مرد کی پوری ہے، اگر مرد قتل ہو جائے تو دیت ہے 100 اونٹ، کتنی ہے جی؟ اور عورت کے 50 اونٹ ہے۔ اس نے یہ سوال کیا، اس نے کہا ہماری تو دیت ہی آدھی ہے، آپ لوگوں کی پوری ہے۔ میں نے کہا بی بی اس میں بھی نقصان ہمارا ہوا ہے، تمہارا کوئی نقصان ہے؟ تمہارا تو فائدہ ہی ہوا ہے۔ وہ کہنے لگی کیسے؟ تو میں نے کہا دیکھیے مرد اگر قتل ہو جائے تو مرد کی پوری دیت کس کو ملنی ہے؟ عورت کو۔ بولو نا، عورت کو۔ تو ہماری جو پوری ہے وہ ملی آپ کو، اور اگر عورت قتل ہو جائے اس کی دیت ملنی ہے ہمیں، اور وہ کتنی ملی؟ تو نقصان کس کا ہوا ہے؟ ہمارا۔ اور اعتراض آپ کر رہی ہیں۔ تو کہنے لگی یہ اس طرح مجھے آج پہلی دفعہ سمجھایا گیا ہے۔ میں نے کہا ایک اگلا مسئلہ بھی سمجھو، اس پر وہ بہت خوش ہوئی۔ میں نے کہا قرآن میں سورۃ النساء ہے، بولیے سورۃ النساء، عورتوں والی سورت کوئی، میں نے کہا سورۃ الرجال بھی ہے، مردوں والی سورت ہے؟ بولو تو انو کو لبی تو دسو، سورۃ النساء ہے مگر سورۃ الرجال نہیں ہے۔ تو اللہ نے عزت تو تمہیں دی ہے کہ تمہارے نام پہ پوری عورت سورت آ گئی اور ہمارے نام پہ رکوع بھی نہیں آیا، یعنی سورۃ الرجال کوئی۔ ایک جگہ میں مولویوں میں تقریر کرنے گیا، تینوں مسلک کے تھے ہم، اور دیوبندی بریلوی اہل حدیث، موضوع یہ تھا کہ فرقہ وریت ختم کرو، بولو فرقہ وریت ہے۔ میں کہا بھی اللہ نو پتہ سی بھی مولویوں نے ختم ہون دینی، یہ میں مولویوں نو کیا، تو وہ کہنے لگیا کیویں؟ میں کہا سورۃ النمل آئی ہے کیڑی دے نا تے آئی ہے نا بھائی، سورۃ العنکبوت مکڑی دا جاڑا، بولو مکڑی دا، سورۃ البقرہ گائیں، گاں کے نام پہ آ گئی ہے۔ اور میں نے کہا کتنی صورتیں آئی ہیں، سورۃ النحل یہ شہد کے نام پہ آ رہی ہے۔ میں نے کہا کوئی سورۃ المولوی بھی آئی ہے؟ بولو نا، سورۃ الامام آئی ہے، سورۃ الخطیب آئی ہوئے۔ اللہ نو پتہ سی انہاں مسیتے بہ کے بھی لوکاں نو لڑانو نہیں ہٹنا، لہذا انہاں تو دور ہی رکھو کام۔ ہاں جی، ہاں انہاں دے کام سیدھا کرنا ہی نہیں، انہاں کہنا تو کافر، انہاں کہنا تو کافر، تو جہنمی، تو جہنمی، انہاں تے جنت جہنم بننی ہے۔ لہذا سب سے آگے قرآن رہے گا اور حضور کا فرمان رہے گا۔ فرقہ وریت ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ خود نیچے ہو جاؤ، اللہ رسول کے فرمان کو اونچا کر دو۔ یہاں یہ مسئلہ آ گیا کہ عورتوں کا حصہ ہے، بولیے عورتوں کا حصہ کتنا ہے وہ کل بتاؤں گا۔ مما کل منہ، اگر مرنے والوں کا مال تھوڑا ہے پھر بھی تقسیم ہوگا، بولیے پھر بھی تقسیم ہے، اور او اکثر یا زیادہ ہے تو پھر بھی تقسیم ہے ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم تھوڑا سمجھ کر ہضم کر جاؤ اور زیادہ سمجھ کر تقسیم کرو، نہیں 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 نہیں، میت کے جو کپڑوں کا سوٹ ہے وہ بھی تقسیم میں آئے گا، بولیے وہ بھی تقسیم میں نصیبا مفروضہ، اور یہ حصے اللہ کہتا ہے میں نے فرض کر دیے ہیں، اب اس میں کوئی کمی بیشی بولتے جائے ذرا، آگا پیچھا اوپر نیچے کوئی نہیں کر سکتا، جو میں نے کہہ دیا بس وہی قانون ہے، جو اللہ نے فرما دیا وہی قانون ہے۔ یہ بات اس لیے ہے
کہ بعض نالائق قسم کے لوگ جب ان کے بیٹے نالائقی کرتے ہیں یا کوئی ایسا جرم کر دیتے ہیں تو وہ بیچارے اخبار میں جا کر کہتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا آ گیا، یہ میرا بیٹا آ گیا، اس کو میں نے اپنی جائیداد سے بے دخل کر دیا ہے۔ تو یہ لفظ بتا رہا ہے نصیبا مفروضہ کہ یہ میں نے فرض کیا ہے، تم اپنے بیٹے کو بے دخل کر سکتے کیونکہ حصہ اللہ نے رکھا ہے۔ ہاں اگر بیٹا کافر ہو جائے تو پھر وہ مسلمان کا وارث ہے، یا یہ وارث کافر ہو جائے تو پھر اس کا وراثت بھی مسلمان کو، یہ ہے جی۔ آگے ایک مسئلہ حل ہو گیا، اب اگلا مسئلہ سمجھیے، وَإِذَا